ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. آج کا موضوع 9/11 اور اس کے بعد ہماری کمیونٹی پر ہونے والے اثرات اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز مہمان ڈان کے نمائندے آپ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انور اقبال صاحب یہاں موجود ہیں. انور اقبال صاحب, بڑی مفید گفتگو آپ سے. پرویز آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ 9/11 ہو گیا, 10 سال گزر گئے اور یہ معاملہ کبھی بھولنے والا نہیں ہے, یہاں پہ یہ یاد رہے گا. اب بات ساری یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ بچے ہیں, پاکستانی بچے ہیں, وہ یہاں پہ رہتے ہیں, انہوں نے پاکستان واپس نہیں جانا, وہ یہیں رہیں گے. اور ان بچوں کے بچے آپ سوچ لیں کہ وہ بالکل امریکن ہوں گے. تو ان بچوں کے لیے ہم کو کون سی ایسی چیزیں کرنی چاہیے, کیا سلوشنز ہیں کہ وہ بچے پریشان نہ ہوں اور نارمل زندگی گزار سکیں؟ کچھ لوگوں نے شکایتیں کی کہ زندگی شاید نارمل نہیں ہے, مسجد نہیں جا سکتے, گھبراتے ہیں وغیرہ وغیرہ, جن سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. بٹ بہرحال سو وٹ ڈو یو تھنک دیٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ؟ دیکھیں تھوڑا بہت آپ ہمارا ذرا ینگسٹر کو تھوڑا سا انگریزی میں بھی سمجھانا اگر ممکن ہو سکے. جی بالکل درست ہے. تھوڑا سا مسئلہ ہے ان کا, ہوگا بھی, ہر ایک بڑے واقعے کے بعد ہوتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مقابلے میں ینگسٹرز جو ہیں بڑی خوبصورتی سے ایڈجسٹ کر رہے ہیں اور ڈیل بھی کر رہے ہیں. اینڈ دے آر ویری گڈ ایٹ دیٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے واشنگٹن میں ایک گروپ بنایا اور کافی بڑا گروپ ہے, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے سب کانٹیننٹل ڈرفٹ. اوکے. اس میں پاکستانی ایک لڑکی ہے, اس کی انیشیٹو تھی, اور اس میں اب انڈین بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں, جو وہ ملتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ اور وہاں بیٹھ کے شارٹ اسٹوریز, پوئمز اور اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں. اور اس میں مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کا ایک کرٹک بھی آیا تھا, لٹریری کرٹک, اور اس نے کہا تھا کہ جو چیزیں یہاں پڑھی جا رہی ہیں اس کا معیار اتنا اچھا ہے کہ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ آج سے 15-20 سال بعد جب یہ لڑکے لڑکیاں صحیح میچور لکھنے والے ہوں گے تو ان کا کیا امپیکٹ پڑے گا امریکن لٹریچر پہ. تو وہ ڈیل کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. جو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ دیکھیں ہم پاکستانی کلچر, پاکستانی زبان جو ہے وہ ایک آدھ نسل تک, دیکھیں کلچر اس وقت تک چلتا ہے جب تک آپ گھر میں وہ زبان بولتے ہیں. یو ول اسپیک اردو, یو ول اسپیک پنجابی. یور چلڈرن will speak Punjabi and Urdu with you, but they do not speak Punjabi and Urdu with each other. They speak English. Exactly. So when they get married, they'll not be speaking that language anymore. تو ان کے جو بچے ہوں گے ان کو پنجابی اردو کا پتہ نہیں ہوگا, وہ کلچر چلا جائے گا. ٹیکسس سے عالیہ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی عالیہ, خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں, ٹاپک بہت اچھا ہے. آج میں گئی تھی جمعے کی نماز میں کالیویل کی مسجد میں, یہاں ڈیلس میں ہے. تو ہمارے امام صاحب نے آج بتایا ہمیں کہ ٹینیسی میں امریکنس نے ایک چرچ دیا تھا تراویح پڑھنے کے لیے. تو یہ دیا تھا, وہ اتنا زیادہ مطلب وہ کہنے لگے کہ میں ابھی تک 4 جگہ جا چکا ہوں اس 9/11 کے سلسلے ہی میں, اور ابھی 18 تاریخ کو انہوں نے یہاں فورٹ ورتھ کے علاقے میں ایک چرچ ہے, وہاں انہوں نے 1000 مسلم کو انوائٹ کیا, 1000 کرسچنس کے ساتھ, اور انہوں نے وہاں پہ باربیکیو کا انتظام کیا, حلال باربیکیو کا. عالیہ, آپ کے کہنے کا مقصد یہ, میں آپ کی بات دہراؤں گا, وہ یہ کہ ہمارے تمام سننے والوں کو آپ یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ہمیں سنڈے کو گھر سے اٹھ کے نکلنا چاہیے اور جانا چاہیے. یہ 2 آور نکالنے چاہیے. ویری گڈ. یس. اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ امریکی جو ہیں وہ خود اپنا چرچ پیش کرتے ہیں, تو ہمارا آپ کا تجربہ ہے, بالکل کرتے ہیں, آپ سے پوری طرح کوآپریٹ کرتے ہیں, اور اسی کوآپریشن سے آپ فائدہ اٹھائیں اور ریچ آؤٹ کریں. میرے خیال سے ہمارے ایک اور سجاد صاحب ایک کال ہے, ورجینیا سے سجاد صاحب ہیں. جی بڑے سجاد صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں ورجینیا سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام یہ تو آپ کے شہر کے جناب. جی, اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نمبر 11 ہوا تو میں وہیں پہ تھا, نیو یارک میں تھا اس وقت. تو میں I drove a cab for a little while. جو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکنوں کو معلوم ہے کہ یہ کام ہم پاکستانیوں نے نہیں کیا. ہاں, یہ جانتے ہیں وہ. اور میری ٹیکسی میں ایک واقعہ ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری گھر میں ایک انڈین فیملی اور 2 امریکن بیٹھے ہوئے تھے. جو انڈین تھے وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے طالبان کی ہیلپ کیوں کی. پیچھے سے آواز آئی, وہ امریکن کہے کہ وی آر دا فرسٹ ون ہیلپ دیم. یس, دیٹس دی ٹروتھ. یو نو امریکن سچ بولنے سے کبھی نہیں گھبراتے. ہاں, وہ نہیں کہتے, انہوں نے کہا وی آر دا فرسٹ ون ہیلپ دیم. اور اس کے بعد اس کو میرے ساتھ آرگومنٹ شروع کر دیا, تو میں نے کیب سائڈ پہ لگا دی. میں نے کہا پلیز یو ہیو ٹو لیو مائی کیب بیفور آئی لوز مائی ٹیمپر.
I'm sorry, I was a little upset. मैं अपने strongly अपने ये आपने इंडियन से कहा जी हाँ मैं क्या मैं strongly अपने आप मुल्क को देखिए सजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। हमारी कॉल्स बहुत हैं। मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहूँगा, टॉलरेंस और पेशेंस की भी बात है, मेरे ख्याल है हमें वो कभी मिस नहीं करना चाहिए। सजाद साहब की कॉल है, नहीं सजाद साहब से बात हो, शमीम जैदी साहब की कॉल है, शमीम जैदी साहब से बात शमीम भाई जी फरमाइए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जैदी साहब। अच्छा मैं जनाब शुगरलैंड